السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کے بارے میں ہے کہ اقوام متحدہ کیا چیز ہے، کیسا ادارہ ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اقوام متحدہ بیسکلی کیوں قائم ہوئی تھی کہ قوموں کے درمیان جو تعاون اور امن کا قیام کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی سرگرمیاں تھیں وہ 19ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1919 میں شروع ہوئی تھی، 1917 میں شروع ہوئی تھی اور 1919 میں یہ پیک پر تھی۔ تو اس وقت جو ہے 1919 میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے اختتام پر ایک لیگ آف نیشن یعنی انجمن اقوام قائم کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا جو ہے اس کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، انسانیت جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ مسریبل کنڈیشن پر پہنچ گئی تھی۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو انجمن اقوام ہے اس کا بیسک فرض یہ تھا کہ جو ممالک ہیں ان کے درمیان کسی بھی اور مزید جنگ کا خطرہ پیدا نہ ہو، اور جو ممالک ہیں وہ اپنے مسائل کو مل بیٹھ کر تعاون کے ذریعے حل کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود جرمنی، اٹلی، یہاں پہ جو ہٹلر اور میسولینی کی آمریتیں نمودار ہوئیں، ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ 1939 میں شروع ہو گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ خود بخود ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم تھی وہ پہلی جنگ سے زیادہ خطرناک تھی، اس نے پہلی جنگ سے زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم گرائے گئے، اس کے بعد جاپان کا حال دیکھنے والا تھا، اور دنیا بھر کی انسانی برادری نے جنگوں کی روک تھام کے لیے کوشش کی کہ ایک نئے ادارے کی تخلیق کی جائے۔ تو اس کے لیے سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی 1945 میں، اور اقوام متحدہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 24 اکتوبر 1945 کو یہ وجود میں آئی، اور آج کل جو یہ جو دن ہے اس کو اقوام متحدہ کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا اس کا جو قیام تھا، جو مقصد تھا وہ تھا کہ بین الاقوامی امن کو قیام کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ جنگ کے بعد وجود میں آئی تھی، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ٹو پریونٹ دا نیشنز فرام دا اسکریج آف وار، کہ دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچایا جا سکے۔ پھر معاشی اور معاشرتی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے، جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ثقافتی، معاشی، معاشرتی شعبوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں، اور ان کے مقاصد کے لیے آپس میں اشتراکی عمل کریں۔ تیسرا جو ایک اہم اس کا مقصد تھا وہ انصاف کی فراہمی تھا، کہ تمام ریاستوں کی آزادی اور خود مختاری کو محفوظ بنایا جائے، تمام ریاستوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیا جائے، اور جتنے بھی بین الریاستی تنازعات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، تاکہ پھر کسی اور جنگ کا خطرہ پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ ریاستوں کے باہمی تنازعات ہی ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ جنگوں کی طرف انسانیت کو دھکیل دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور اہم قیام کا مقصد انسانی مسائل کا حل تھا، کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک ہیں ان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ مہاجرین کی آباد کاری، مہاجرین جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اپنے ملک میں مسائل کی وجہ سے، جیسے ابھی مصر میں مسئلہ ہوا ہے تو وہاں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ چلے گئے ہیں۔ اسی طرح سے نئی نسل کی تعلیم، صحت اور بہبود وغیرہ کے لیے اقدام اٹھانا، اور محکوم قوموں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنا بھی اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اس کے 6 بنیادی ادارے ہیں: جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، ٹرسٹی شپ کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور سیکریٹریٹ۔ پہلا جو ادارہ ہے وہ جنرل اسمبلی ہے، اور یہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ جتنے بھی رکن ممالک ہیں اقوام متحدہ کے، آلموسٹ دنیا بھر کے تمام ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں شامل ہیں، تو وہ سارے کے سارے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر جو ملک ہے وہاں سے اس میں 3 باشندے شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ہر ملک کا جو ووٹ ہے، ہر ملک جو ہے اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ کچھ اس کے فرائض ہیں کہ سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ارکان کا یہ انتخاب کرتی ہے، سیکرٹری جنرل اور اعلیٰ عہدیداروں کے چناؤ کی منظوری دیتی ہے، معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرتی ہے، نئی ریاستوں کو رکنیت دیتی ہے اور پرانی ریاستوں کی رکنیت کو ختم کرتی ہے، بجٹ کی منظوری دیتی ہے، اقوام متحدہ کے کیے گئے تمام فیصلوں کی اور معاہدوں کی توثیق کرتی ہے، دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرتی ہے، اور کسی بھی امتیاز کے بغیر حقوق اور مراعات کے ریاستوں کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔
دوسرا اہم ادارہ سلامتی کونسل ہے. یہ بڑا اہم ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی انتظامیہ شمار کی جاتی ہے. اس کے 15 ٹوٹل ممبرز ہوتے ہیں، جس میں 5 مستقل ممبر اور 10 غیر مستقل ممبر ہوتے ہیں. 5 مستقل ممبر جو ہیں وہ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں. اس کے علاج جو ہیں وہ مختصر وقفوں کے ساتھ جاری رہتے ہیں. کونسل کا صدر جو ہے ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے. سلامتی کونسل کے فیصلے جو ہیں وہ کثرت رائے سے ہوتے ہیں. 14 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے اگر ہوگی تو کوئی بھی فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو 5 مستقل ممبر ہیں وہ پانچوں کے پانچوں ان کا جواب جو ہے وہ ہاں میں ہو. اگر کوئی مستقل ممبر جو ہے وہ اس کے خلاف منفی رائے دے گا کسی بھی فیصلے کے خلاف، تو وہ معاملہ کبھی بھی طے نہیں پا سکتا ہے. مستقل ارکان کے اس جو اختیار کو ویٹو پاور کا نام دیتے ہیں، اور یہ ویٹو پاور 5 مستقل ارکان کے پاس موجود ہے. یہ 5 مستقل ارکان وہ ہیں جن کے پاس اٹامک پاور ہے. امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چننا اور جنرل سیکرٹری کے چناؤ کی سفارشات سلامتی کونسل کے اہم فرائض میں شامل ہوتا ہے. ایک اور اہم چیز کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ عملاً اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکی. اس کی وجہ اس کے جو اراکین ہے اس کے پاس ویٹو پاور کا ہونا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی اہم معاملہ آتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں مسئلہ کشمیر کی بات کروں، تو جب بھی مسئلہ کشمیر وہاں پہ آتا ہے تو روس چونکہ انڈیا کا دوست ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اقوام متحدہ کی کشمیر کے حق میں، کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے حق میں ہونے والی ہر قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام جو ہے وہ آج تک اپنا حق کی خود ارادیت کا حق اقوام متحدہ سے نہیں لے سکے. اسی طرح سے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اقوام متحدہ اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو ان 5 میں سے ہی کوئی ارکان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ 5 ارکان اس بات پہ مثبت رائے نہیں دیں گے، تب تک کوئی بھی جو کام ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے جو ویٹو کا حق ہے وہ بڑا امپورٹنٹ حق ہے، اور بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سخت قسم کا حق ہے. اور اس کے علاوہ اب جو ہے چونکہ انڈیا اور پاکستان بھی دونوں اٹامک پاور ہیں، تو اس بات کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ ان دونوں ممالک کو بھی ویٹو کا حق ملے. انڈیا کے لیے تو باقاعدہ اس کے لیے ریزولوشن بھی پاس ہو چکی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو ویٹو کا حق ملنا چاہیے، اور روس جو ہے اور اس کے حق میں بھی تھا. بہرحال عوامی جمہوریہ چین نے اس سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور جب کبھی انڈیا کے حق میں کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے تو چائنا جو ہے وہ اس کو بھی ویٹو کر دیتا ہے. اور اس طرح سے یہاں پہ معاملات اقوام متحدہ میں لٹکنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں پہ 5 طاقتوں کے 5 مستقل ارکان ہیں اور ان کے پاس ویٹو کا حق ہے. اس کے بعد تلیتی کونسل یا ٹرسٹی شپ کونسل ہے. یہ جو ادارہ ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تب قائم ہوا جب جتنی بھی تباہ حال قومیں تھیں ان کی حالتوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جنگ کے بعد لوگوں کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے. تو اس کے لیے یہ جو ہے کام کیا گیا تھا قائم، اور اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرے. اس کے بعد معاشی اور معاشرتی کونسل ہے. اس کے ارکان کی تعداد 54 ہے، اور اس کا جو چناؤ ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. فرائض کون کون سے ہیں اس کے؟ کہ دنیا بھر کے عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا، انسانوں کی معیار زندگی کو بلند کرنا. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ معاشی اور معاشرتی کونسل ہے، تو اس کا بیسک کام جو ہے وہ یہی ہے کہ معاشی اور معاشرتی میدانوں میں جو مختلف ممالک ہیں ان کے درمیان تعاون بڑھایا جائے، ان کے درمیان جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ختم کیے جائیں، اور ان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کی کوشش کی جائے. غربت کی سطح کو کم کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ منصوبے بندی کی جائے. تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کی فضا پیدا کی جائے، اور مختلف کمیشنز اور کمیٹیوں کی تشکیل کی جائے جو کہ آبادی، تعلیم، صحت، عوامی بہبود، خواتین کی ترقی اور شماریات کے حوالے سے منصوبے بناتی ہیں اور انہیں عملی جامہ پہناتی ہیں. یہ معاشی اور معاشرتی کونسل کے فرائض ہیں. بیسکلی معاشی اور معاشرتی کونسل کا کام بھی بڑا اہم ہے. تولیتی کونسل یا ٹرسٹی شپ کونسل کی جو میں آپ سے بات کری تھی تو وہ عملاً اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب جتنی بھی ملکوں کی تعمیریں نو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. لیکن معاشی اور معاشرتی کونسل بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ سائنس اور تعلیم کے میدان میں جو تعاون ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بین الاقوامی عدالت انصاف ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ایک بڑا اہم ادارہ ہے. اس کے ججوں کی تعداد 15 ہے، اور جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. روٹیشن کی بنیاد پر مختلف ممالک جو ہیں ان کو اس میں جگہ دی جاتی ہے. پاکستان سے بھی اس بین الاقوامی عدالت انصاف میں ایک جج رہے ہیں، اور اس کا چناؤ جو ہے وہ
سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کرتی ہیں۔ ایک ملک میں ایک سے زیادہ جج نہیں لیا جا سکتا ہے، اور عدالت اپنے سارے فیصلے جو ہے وہ حاضر ارکان کی کثرت رائے کے مطابق کرتی ہے۔ اگر کسی مقدمے میں ججوں کی تعداد موافقت اور مخالفت برابر نکلے تو چیف جج کا ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ووٹ شمار ہوتا ہے۔ اب اس کا مین کام کیا ہے؟ ظاہر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، تو اس کا کام یہی ہے کہ ریاستوں کے مابین جو تنازعات ہیں ان کو حل کروائے، جتنے بھی اقوام متحدہ کے چارٹر میں جتنے بھی موضوعات شامل ہیں ان کی سماعت کرے، جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی تشریح کرے، اس کو ایکسپلین کرے، اور جتنے بھی باقی اقوام متحدہ کے مختلف ادارے ہیں ان کو قانونی مشورہ دے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر سیکنڈ ایئر آپ خبریں سنتے ہیں تو کلبھوشن یادیو جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جس میں انڈیا کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے شہری کو بے قصور پکڑا ہے، اس تک ہمیں کونسلر رسائی دی جائے، اس کو آزاد کیا جائے، اور پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس نے وہاں پہ پاکستان میں جاسوسی کی ہے، جس کی بنیاد پر اس کو اس طرح سے انڈیا کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیس کچھ حد تک پاکستان نے ون کیا تھا لیکن انڈیا کو بھی اس تک کونسلر رسائی دی گئی تھی، اور اس طرح سے دنیا کے تمام ممالک جو بھی چاہیں اس میں اپنا کیس لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے پاس کیس خود دونوں فریقین لے کر جائیں۔ جو عدالت خود سے کوئی بھی کیس بڑھ کر اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن پاور ہے۔ اس کے بعد ہے سیکریٹریٹ، کہ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے، جیسے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارے کے سارا سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے۔ اس کا ہیڈ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے، اور اس کی معاونت کے لیے کئی اور سیکرٹری بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کا انتخاب جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ انتونیو گوتریس جو ہے، کوفی عنان ہے، ٹریگویلی ہے، یہ سارے جو ہیں اس کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ ریکارڈ آفس ہے، تو یہ تمام اجلاسوں کی کارروائیوں کا ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس، خط و کتابت کرتا ہے، سالانہ رپورٹس تیار کرتا ہے۔ جو سالانہ رپورٹ سے مراد جو بھی جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، باقی معاشی اور معاشرتی کونسل جہاں جہاں جو بھی پروگریس ہوئی ان سب کے بارے میں رپورٹس تیار کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے بنیادی اداروں کی تمام کارروائی کا ریکارڈ 5 زبانوں انگریزی، فرانسیسی، عربی، چینی اور ہسپانوی زبان میں منتقل کرنا ہے۔ یہ جو 5 زبانیں ہیں، انگریزی، فرانسیسی، عربی، چینی اور ہسپانوی، یہ جو ہیں اس کی زبانیں ہیں، اس کی سرکاری زبانیں ہیں، ان میں یہ ریکارڈ مرتب کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو آپ کو جب اس کے بارے میں سیکنڈ ایئر کویشچن آئے گا تو شارٹ کویشچن میں اس میں سے کسی پہ نوٹ بھی آ سکتا ہے کہ سیکریٹریٹ پر نوٹ لکھیں، صلاحیتی کونسل پر نوٹ لکھیں، سلامتی کونسل پر نوٹ لکھیں، یا آپ کو لانگ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ اقوام متحدہ سے کیا مراد ہے، اس کے بنیادی اداروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سرکاری زبانیں کون کون سی ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جنرل اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، سلامتی کونسل کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کون کون سے ہیں، یہ سارے کے سارے کویشچن جو ہیں یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی بنیادی ادارے کے فرائض بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر آپ نے اس میں سے کم از کم 30 شارٹ کویشچنز بنانے ہیں آج کی ڈیٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ اس کو ایز اے لانگ کویشچن بھی پریپیئر کرنا ہے۔ یہ لانگ کویشچن پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے، اور شارٹ کویشچن پریپیئر کرنے کے بعد یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے یہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ ہم منگوا لیں گے، اور اس کو چیک بھی کیا جائے گا باقاعدہ، اور آپ کی اٹینڈنس بھی اس حساب سے ہوگی۔ تھینک یو۔